السلام علیکم ناظرین، میں آفتاب پھامبڑا آپ کو پھامبڑا ٹی وی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ پھامبڑا ٹی وی صرف آپ تک اطلاعات ہی نہیں پہنچاتا بلکہ جو صحیح چیز ہے اس کو بتانے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ اس لیے ہم اس چیز کے اوپر عمل کرتے ہیں کہ جو بھی انفارمیشن پاکستانیوں تک پہنچے وہ پاکستان کے مفاد میں ہو، پاکستان کے مفاد کے علاوہ کوئی بات نہ ہو۔ یہ ملک ہم نے بہت قربانیوں کے بعد لیا ہے، اب اس ملک کی حفاظت ہم سب کا فرض ہے۔ اس کے 25 کروڑ لوگ اس ملک کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہر ملک کا شہری اپنے اپنے طور پر اپنے اپنی جگہ پہ اس ملک کی حفاظت کے اوپر لگا ہوا ہے۔ کسان اس ملک کی حفاظت کرتا ہے گندم پیدا کر کے، شوگر پیدا کر کے، کوئی اور چیزیں پیدا کر کے، بہت ساری اجناس پیدا کر کے وہ اس ملک کے 25 کروڑ عوام کو فیڈ کرتا ہے، کھلاتا ہے۔ انڈسٹریلسٹ ہے، وہ بہت ساری چیزیں، بے شمار چیزیں وہ بناتے ہیں اس ملک کے عوام کے فائدے کے لیے، وہ بھی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ اور اس ملک کے باقی طبقہ مزدور جو ہے وہ اپنا خون پسینہ دیتا ہے اور خون پسینہ دینے کے بعد اس ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالتا ہے، حالانکہ شاید اس کو اتنی مزدوری نہیں ملتی جتنی ملنی چاہیے۔ پاکستان کا ایئر فورس کا ایک پائلٹ پاکستان کی فضاؤں کو محفوظ کرتا ہے۔ کسی ملک کو پاکستان کی فضاؤں کی طرف بھی دیکھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ پاکستان کی بحریہ، پاکستان کے سمندروں کی حفاظت کرتا ہے، پاکستان کی بندرگاہوں کی حفاظت کرتا ہے اور پاکستان کا رابطہ باقی دنیا سے سمندروں کے ذریعے قائم و دائم رکھتا ہے۔ اسی طرح پاکستان کی بری افواج جو ہیں یہ پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، پاکستان کی جو جغرافیائی سرحدیں ہیں ان کی حفاظت پہ معمور ہے، اور پاکستان کے اندر بھی بہت سارے آپریشنز کر کے یہاں سے دہشت گردی کا خاتمہ کرتے ہیں اور پاکستانیوں کو امن و سکون سے رہنے کا ایک موقع فراہم کرتے ہیں۔ وکلاء ہیں وہ اپنی وکالت کے ذریعے پاکستان کے عوام کو تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ پھر میڈیا جو بہت ہی امپورٹنٹ ستون ہے اس نظام کا، وہ عوام تک صحیح خبریں پہنچا کر اور اب ایک رائے عامہ ہموار کر کے، صحیح رائے عامہ ہموار کر کے پاکستان کی خدمت کرتا ہے۔ عدلیہ صحیح فیصلے کرتی ہے اور عدلیہ اپنے فیصلوں کے ذریعے پاکستانی عوام کو انصاف مہیا کرتی ہے، اور اگر پاکستانی عوام کو انصاف نہ ملے تو پھر قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ ہر ایک ادارے کا، ہر ایک طبقے کا، ہر ایک پاکستانی جو ہے اس کی سبھی کی ایک کنٹریبیوشن ہے پاکستان کے لیے۔ اور عوام، اس ملک کے 25 کروڑ عوام، ان کو بھی توہین عوام کا ان کو بھی ملنا چاہیے، یہ اختیار ملنا چاہیے کہ کس نے توہین عوام کی ہے اور کس نے نہیں کی۔ میں چونکہ ایک عوام میں سے ایک عام شہری ہوں، اس لیے میں عوام کی بات کرتا ہوں کہ توہین عوام کا بل بھی پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے۔ وہ کون سے ایسے لوگ ہیں، وہ کون سے ایسے سیاسی رہنما ہیں جنہوں نے عوام سے جھوٹے وعدے کیے اور عوام کو وہ چیزیں مہیا نہیں کی، وہ بھی عوام کی توہین انہوں نے کی ہے، ان کے اوپر بھی توہین عوام کا آرٹیکل بنایا جائے، ایک قانون سازی کی جائے کہ جس نے توہین عوام کی ہے، عوام کے ووٹ کی توہین کی ہے، اس کو بھی کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ پھر وہ لوگ جنہوں نے اس ملک کو لوٹا اور بے دردی سے لوٹا، ان کے اوپر بھی تو کوئی پابندی لگائی جائے۔ یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں، ان کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آتا ہوں ایک دوسرے ٹاپک کی طرف۔ پاکستان کے حالات وہ معاشی ہیں، وہ معاشرتی ہیں، وہ سیاسی ہیں، سماجی ہیں،
तमाम हालात बिगड़ गए हैं और हमारा मुआशरा बिगाड़ का शिकार हो गया है। अब इस मुआशरे को दोबारा सही लाइन पे लाने के लिए हमें क्या करना होगा? अब बिगाड़ क्या है, मैं छोटी दो चंद एक मिसालें आपको देता हूँ। इस मुआशरे में औरत की बहुत ज़्यादा इज्जत थी। हुआ क्या है कि यहाँ पर औरतों को पाबंदे सलासिल किया गया। यहाँ पर आम लोगों की, मैं आम आवाम की औरतों की बात करता हूँ, यहाँ पर जो बड़े घरों की, जो बहुत बड़े बड़े घर हैं, मैं उनकी औरतों की बात नहीं करता क्योंकि उनकी तरफ तो कोई देख भी नहीं सकता। वो बेशक इदारों के सामने डट के खड़ी हो जाएं, इदारों को गालियां भी दें, उनको उनके ऊपर कोई हद जारी नहीं होती। मैं अवाम की बात करता हूँ। जो आम अवाम की औरतें, उन्हें बालों से घसीटा गया। ये तो हमारे मुआशरे में कभी भी था नहीं। इसका मतलब है कि हमारा जो मॉरल ब्रेकडाउन है वो हो गया है। हमें यही अखलाकी अक़दार जो है हमारे में नहीं रही और हम इस काबिल भी नहीं रहे कि हम अपनी माँओं, बहनों और बेटियों का एहतराम कर सकें। हमारी जितनी तीनों आर्म्ड फोर्सेस हैं उनका एहतराम होना चाहिए, उनके एहतराम में कोई कसर ना रह जाए। लेकिन मैंने सोशल मीडिया पे देखा कि एक एयर कमोडोर अपनी बीवी के साथ सड़क पे खड़े कोई प्ले कार्ड लेके खड़े थे और एक पुलिस वाला जो शायद सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर होगा, वो इतनी बदतमीजी से बोल रहा था कि दिल चाह रहा था और इसको बताया जाए कि ये वो एयर कमोडोर हैं जिन्होंने पाकिस्तान की फ़ज़ाओं की हिफाजत की है। अगर वो किसी जगह पे कोई प्ले कार्ड लेके खड़े हैं, उनकी कोई अपनी राय है, उसका इजहार करना चाह रहे हैं, रिटायर्ड हैं और बहुत बूढ़े हैं, तो उनका एहतराम तो वाजिब है। वो हमारी फ़ौज में से हैं। अगर हमारी फ़ौज का एहतराम नहीं होगा तो फिर क्या होगा? फिर एक छोटा सा 14-15 स्केल का एक मुलाजम उठ के, एक एयर कमोडोर जिसने अपनी ज़िंदगी इस पाकिस्तान के लिए वक्फ की हुई है थी और उसने जंगों में हिस्सा लिया, 65 की जंग में, 71 की जंग में हिस्सा लिया, तो क्या हम उसकी ये इज्जत करेंगे? इतनी बदतमीजी से बोलेंगे? आपने उसकी इज्जत नफ्सी मजरूह नहीं की, इस पुलिस वाले ने तमाम फोर्सेस की इज्जत नफ्स मजरूह की है। और मेरी ये इस्तदा है कि वो लोग जो आर्मी के सर्विंग पर्सनल्स हैं, यानी आर्मी से मुराद मैं तीनों अफवाज की बात कर रहा हूँ, बर्री, बहरी और हमारी फ़ज़ाइया, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि इनके जो बहुत बड़े अफसर जो रिटायर्ड भी हुए हैं, जो सिपाही रिटायर हुआ है, और उनका एहतराम हम सब पर लाजिम है क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी, एक और बात बताऊं, पैसे के लिए कोई बंदा अपनी ज़िंदगी दांव पर नहीं लगाता। ये नहीं होता कि आप पैसे के लिए जान दे दें, नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर ये फोर्सेस के लोग मैदान जंग में, मैदान अमल में पाकिस्तान के शहरियों की, पाकिस्तान की अमलाक की हिफाजत के लिए खड़े होते हैं तो ये पैसों के लिए खड़े नहीं होते। इनकी मोहब्बत है पाकिस्तान के लिए, इनके दिल में जज्बा है पाकिस्तान के लिए। सो मैं ये गुजारिश करूंगा तमाम लोगों से कि इनका एहतराम किया जाए, इनके ऊपर ऐसी बदजुबानी ना की जाए, इन्हें जेलों में ना डाला जाए। ये अपनी ज़िंदगी, अपनी जवानी, सब कुछ पाकिस्तान के लिए दे के आए हैं। इनमें बहुत सारे शहीद हैं, बहुत सारे गाजी हैं। हमें इन सब का एहतराम है, हमें इनके एहतराम में कोई कसर उठा नहीं रखनी चाहिए। अब एक और बात की तरफ आता हूँ। पाकिस्तान में बाकी तो सारा ब्रेकडाउन हो गया, सियासी ब्रेकडाउन भी हो गया। अब यह है कि दोबारा हमें सियासत की पटड़ी पे कैसे आना है। मैं अपने पहले वीलॉग्स जो हैं उनमें भी कह चुका हूँ कि एक ग्रैंड डायलॉग की ज़रूरत है और उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स बैठे। अगर तमाम स्टेक होल्डर्स बैठेंगे तो उन सब के तजुर्बात से फ़ायदा होगा। कोई एक एजेंडा तय करे,
پاکستان میں لا آف سکسیشن جو ہے یہ ایسا طے کریں کہ جو اس سے ہٹے اس پر بھی آرٹیکل 6 ہی نہیں کوئی اس سے زیادہ بھی سزا ہو تو وہ لگا دیں. پاکستان میں انتخابات 5 سال کے لیے نہیں، پاکستان میں انتخابات 4 سال کے لیے ہونے چاہیے. پوری دنیا میں بہت سارے ممالک میں ایسا ہوتا ہے. اس میں عوام کی سائیکی بھی ہے. عوام 4 سال سے زیادہ ویسے ہی برداشت کرنے کے لیے کسی کو تیار نہیں ہے. اس لیے 4 سال کا وقت بہترین ہے کہ الیکشن ہو قومی اسمبلی کے، صوبائی اسمبلیوں کے 4 سال کے لیے ہوں. دوسرے نمبر پر جو آئین میں لکھا ہے اس کے اوپر عمل کیا جائے. آئین سے اوپر کوئی نہیں. پاکستان میں ایک ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے جو تمام اداروں سے سپریم ہے اور وہ ہی تمام اداروں کو طاقت مہیا کرتا ہے اس چیز کی کہ پاکستان میں ادارے کیسے چلیں گے، ان کے اختیارات کیا ہیں، ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں. اس نظام نے آج تک، اس پارلیمنٹری سسٹم آف گورنمنٹ نے آج تک عوام کو روٹی، کپڑا اور مکان اور عزت فراہم نہیں کی. اگر نہیں کی تو ہمیں اس نظام کا کیا کرنا ہے؟ کیا ہمیں اس نظام کو چننا ہے؟ یہ نظام تو پتہ نہیں کس کو فائدہ دے رہا ہے. جن کو فائدہ دے رہا ہے وہ اس نظام کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. عوام کو یہ نظام فائدہ نہیں دے رہا، عوام اس کو ڈیفینڈ نہیں کرتے. اب رائے لینے کے آپ ایک گرینڈ ڈائیلاگ کریں اور اس میں پاکستان کی مقبول سیاسی جماعت سب سے پی ٹی آئی بھی شامل ہو اور باقی چھوٹی جماعتیں بھی ساری شامل ہوں. اس میں ادارے جو ہیں وہ بھی بیٹھے، وہ یعنی تمام کو پاکستان کے لیے بیٹھنا ہے. نظریہ ایک ہو کہ ہم نے پاکستان کے لیے بیٹھنا ہے. پاکستان ہے تو ہم ہیں، یہ ایک نظریہ لے کے بیٹھیں. کسی کو دیوار سے نہ لگائیں. پھر آپ کسی نتیجے پہ پہنچ سکیں گے. اور پھر عوام کے پاس جانے کے ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے انتخابات. آپ 1 مین 1 ووٹ کے اوپر پاکستان میں انتخابات کروا دیں. جب آپ پاکستان میں انتخابات کروائیں گے تو عوام کی رائے ہمارے سامنے آ جائے گی اور عوام جو چاہتے ہیں اپنے لیے وہ سامنے لے کے آ جائیں اور عوام کا اختیار عوام کو دے دیا جائے. عوام، میں پھر کہتا ہوں، عوام کبھی غلط فیصلہ نہیں کرتے. عوام نے قائد اعظم محمد علی جناح جو زیادہ انگریزی میں بات کرتے تھے، اردو میں بھی کرتے تھے، اس بر صغیر کے لوگوں نے ان کی آواز پہ لبیک کہا اور ووٹ کے ذریعے پاکستان بنایا. ہم نے پاکستان لڑ کے نہیں لیا، یہ ملک ووٹ کے ذریعے مارز وجود میں آیا. ہمیں ووٹ کا احترام کرنا ہے. آئیے مل کے بیٹھیں، الیکشن کی طرف جائیں اور ایک دوسرے کو اور ایک دوسرے کے نظریات کو برداشت کریں. آپ کسی کو دہشت گرد نہ کہیں. میں پھر کہتا ہوں، یہ پاکستان محب وطن لوگوں کا ملک ہے. ہم نے قربانیاں دیں، میرے آباء و اجداد نے بھی قربانیاں دیں، سبھی کے آباء و اجداد نے قربانیاں دیں. وہ جلیاں والا باغ ہو یا کوئی اور اس سے پہلے 1857 سے لے کے قربانیاں دے رہے ہیں سارے لوگ. ان قربانیوں کو رائے گاہ نہ جانے دیں. خدا را گرینڈ ڈائیلاگ کریں اور جو حل نکلتا ہے وہ نکالیں اور پاکستان کے لیے کام کریں. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد اور افواج پاکستان، تینوں افواج پاکستان زندہ باد.